کیا آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ ہم برداشت کا کلچر کیوں اور کیسے کھو بیٹھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے لوگوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے برداشت ہم سے کیسے روٹ گیا، ہم نے برداشت کو کیسے کھو دیا۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر سب سے پہلے ہم برداشت کا مفہوم دیکھیں گے، اس کے بعد برداشت کو ماضی کے آئینے میں اور حال کے آئینے میں موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے اور برداشت ختم ہونے کی وجوہات کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس برداشت کی اس قدر کو واپس کیسے لانا ہے، اور آخر پر حسب معمول ایک پیغام محبت میرے لیے اور آپ کے لیے۔ برداشت کیا ہے؟ معاشرتی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کے نظریات، ان کے طرز زندگی اور ان کی غلطیوں کو اختیار ہونے کے باوجود ادب اور احترام کے ساتھ ان کا سامنا کرنا برداشت کہلاتا ہے۔ یعنی برداشت ایک چٹان ہے جو تلاطم خیز موجوں کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ برداشت ایک جذبہ ہے جو قلب پریشان کو وسعت افلاک عطا کر دیتی ہے۔ برداشت نشاط انگیز خوشبو ہے جو کشتے براں کو اسرار حیات سکھا دیتی ہے۔ برداشت دانش نورانی ہے جو پیکر خاکی کو جوہر ملکوتی سکھا دیتی ہے۔ برداشت پرسکون انتقام ہے جو نفرت کی دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ برداشت طلوع آفتاب کی وہ سہانی کرن ہے جو دلوں میں نور معرفت کی شمع جلا دیتی ہے۔ اور یاد رہے کہ برداشت کمزوری کا نام نہیں، برداشت طاقت کا نام ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دیہات کے بزرگوں سے ایک فارمولا سیکھا تھا، اور اس فارمولے کا نام تھا او جانے۔ تب تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ او جانے کا کیا مطلب ہے، لیکن حقیقت جانیے کہ برداشت کی ایک حد تھی کہ او جانے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے اور اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آج معمولی باتوں پر تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تلخ کلامی سے بات گالی گلوچ پر چلی جاتی ہے، اور شیطان اپنا کام کرتا ہے، آستینیں چڑھ جاتی ہیں اور سوٹا ڈنڈا چل جاتا ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے، مقدمات بنتے ہیں، کچھ ہسپتال چلے جاتے ہیں، کچھ جیل چلے جاتے ہیں، اور زندگی کے سہانے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، صرف ایک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ برداشت افراد کو جوڑتی ہے، رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، اور معاشروں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہے، اور ملکوں کے تعاون میں فروغ ملتا ہے۔ برداشت دلوں کی سخت زمین کو نرم اور زرخیز بنا دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برداشت کا کلچر ہم سے روٹ کیسے گیا۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات، تربیت کی کمی۔ اور تربیت کی کمی کا ذمہ دار صرف سکول، کالج، مدرسے اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ مجھے تربیت یافتہ ماں دے دے، میں آپ کو تربیت یافتہ معاشرہ فراہم کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ تربیت کا جو پہلا سبق ہے وہ ماں کی گود سے ملتا ہے۔ برداشت ختم ہونے کی دوسری وجہ حلال اور حرام کی تمیز کا ختم ہونا ہے۔ برداشت ختم ہونے کی یا برداشت کم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کا احترام نہیں کرتے، بلکہ اختلاف رائے پر سخت رد عمل دیتے ہیں، جو پھر آگے لڑائی جھگڑے پر اور دشمنی پر نکل جاتا ہے۔ برداشت ختم ہونے یا برداشت کم ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور برداشت کم ہونے یا ختم ہونے کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، اور اتنا علیحدہ کر دیا ہے کہ انسانیت درمیان میں لٹکی ہوئی ہے۔ برداشت ختم ہونے یا کم ہونے کی نقصانات کیا ہوئے ہیں؟ دلوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، رشتے کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹنے کو تیار ہیں، اور معاشرے میں اعتماد کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور انسان تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے معمول بن چکا ہے، بے سکونی بڑھ چکی ہے، اور خوف کی فضا زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ میں اپنی طرف سے اس کا حل پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اگر اس سے بہتر آپ کے پاس حل ہے تو یقیناً آپ کمنٹس کے اندر ضرور مجھے آگاہ کریں گے اور میری رہنمائی فرمائیں گے، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ برداشت کے کلچر کو واپس لانے کا پہلا فارمولہ، اپنی زندگیوں میں حقیقی اسلام کو داخل کر لیں۔ عبادات تک محدود اسلام نے ہمیں پریشان کیا ہے کہ مسجد میں جانا ہے اور روزے رکھنے ہیں اور حج کرنا ہے۔ ہم نے اسلام کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی یا لا نہیں سکے، تو اس وجہ سے ہمارے جو برداشت ہے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گیا۔ برداشت کے کلچر کو واپس لانے کے لیے دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور صرف مطالعہ ہی نہ کیا جائے، اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ہم اپنے تئیں کسی اہل نظر کی محفل میں جا کر بیٹھیں اور ان سے حیات طیبہ کا سبق سیکھیں۔ تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ اختلاف رائے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ برداشت کے کلچر کو واپس لانے کے لیے دوسرے کی بات سننا سیکھ لیں اور اس کو بولنے دیں۔ برداشت کے کلچر کو واپس لانا اور پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لیں۔ تعلیمی اداروں میں خاص طور پر جہاں پر چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، پرائمری سکولز کے اندر اور مدرسوں کے اندر برداشت کا عملی سبق پڑھایا جائے۔ وہاں پر تقاریر کے ذریعے برداشت کے موضوع کو اجاگر کیا جائے، اور اسی طرح مضمون نویسی کے مقابلہ جات جو ہیں وہ کروائے جائیں، اور بچوں کے اندر یہ فضا پیدا کی جائے کیسے برداشت کو واپس لانا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اور آخر پر پیغام اصلاح جو اصل میں پیغام محبت ہے کہ برداشت ایک شمع ہے، آئیے اپنے حصے کی شمع محبت کے ساتھ جلائیں، کیونکہ محبت برداشت کا اصل چہرہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔